بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا وظیفہ ہمارا رزق کے متعلق ہے۔ 15 شعبان کی رات کا عمل ہے اور بہت رزق کے لیے پاورفل جو ہے یہ عمل ہے، وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے آپ کے انشاءاللہ تعالی رزق کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کافی حد تک۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کل کئی لوگوں کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سے جھوٹ بولنے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عام طور سے لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یوں تو ویسے ہر چھوٹا بڑا گناہ کی جو ہے ممانعت ہے اسلام میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے 3 گناہوں سے خبردار کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ خبردار کیا ہے، کیونکہ ان 3 گناہوں سے کئی اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شراب ہے جسے ام الخبائث کہا گیا ہے، دوسرا گناہ جوا ہے، اور تیسرا ہے جھوٹ۔ جھوٹ ہر گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ان پر جھوٹ کے پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوا کہ وہ صوم و صلوات کا پابند ہے، لیکن وہ کچھ گناہوں کا عادی ہو چکا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود اس سے وہ گناہ نہیں چھوٹتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اتنا سا کام کر کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور ہر روز آ کر بتا کہ آج تو نے کیا کیا۔ تو وہ شخص چلا گیا، حسب عادت شراب پینے لگا تو اسے خیال آ گیا کہ شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن بھر کی کارگزاری سنانی ہے۔ اگر میں نے یہ کہا کہ آج شراب نہیں پی تو جھوٹ ہوگا، چنانچہ شراب نہ پی۔ پھر وہ جو بھی گناہ کرنے لگتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اور ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ روایت ہے کہ صرف جھوٹ سے توبہ کر لینے سے اسے تمام گناہوں سے نجات مل گئی۔ تو اسی طرح جھوٹ بولنے والے لوگ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، پھر دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی طرح وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنے زیادہ ہمارے گناہ ہوں گے، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہم سے اتنا ہی دور ہوں گی، اور ہم اتنی ہی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ویسے بھی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی بارگاہ رب العزت میں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں تاکہ ان کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نماز کی بھی پابندی کیا کریں۔ دیکھیں، نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، تو اس طرح ہم نماز کی وجہ سے بہت سارے گناہ اور برائیاں کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ قرار دیجیے۔ پڑھتے ہیں اب عمل کی طرف۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ شب برات کی رات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پاک صاف جگہ پر، اور ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے مغرب کی، تو جائے نماز پر ہی بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر مرد حضرات مسجد میں ہیں تو مسجد میں یہ عمل کر لیجئے۔ اس کے لیے آپ نے چاول کے، گندم کے یا جو کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ چاول کیونکہ ہمیں بہت ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں گھر میں ہی، تو آپ چاول کے 7 دانے لے لیجئے، ورنہ گندم کے یا جو کے 7 دانے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کو غور سے سنیے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک ایک دانہ
آپ نے جو بھی آپ کے پاس ہے، چاول کا، گندم کا یا جو کا، اس ایک ایک دانے پر آپ نے 70 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ 7 دانوں پر اسی طرح ایک ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رضا کو پڑھنے کے بعد پھر جیسے آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور ان دانوں کو آپ نے کسی کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پیسوں کی جگہ پہ اپنی الماری میں، پرس میں، یا مرد حضرات ہیں تو اسے اپنے بٹوے میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر پورا سال غیب سے رزق عنایت فرمائیں گے۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے۔